اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ پروردگار میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، پلک جھپکنے بھر بھی میرے نفس کی طرف مجھے نہ پلٹانا، اے اللہ میرے سارے معاملات کو درست کر دینا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ دعا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک اور دعا پڑھتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ غم اور مصیبت کے لمحات میں ہم ان دعاؤں کو پڑھا کریں میرے بھائی۔ ایک مومن اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، ایک مومن کو پتہ ہوتا ہے کہ کائنات کا پتا بھی اللہ کی مرضی اور مشیت کے بغیر نہیں ہلتا ہے۔ زندگی میں اگر غم اور تکلیف آئی ہے، یہ ہماری تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ یہ تقدیر پر ایمان، یہ بھی ہمارے غموں کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کو، جن کی عمر 10 یا 12 سال کی تھی، آپ کے ساتھ اونٹنی کے اوپر سوار تھے، اس 10-12 سال کے بچے کو اللہ کے پیارے نبی سکھاتے ہیں، وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ۔ اے میرے بچے، ساری دنیا مل کر کے اگر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، لا ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، تو تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنا جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اور ساری دنیا مل کر کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے نہیں بگاڑ سکتی، الا ما كتبه الله عليك، سوائے اس کے جو اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اللہ کی تقدیر کے قلم اٹھا لیے گئے اور اللہ کی تقدیر کے صحیفے سوکھ گئے۔ تقدیر لکھی جا چکی ہے، تقدیر میں تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ یہ تقدیر پر ایمان کا احساس بھی ایک مومن کو بڑا سپورٹ دیتا ہے، بڑی طاقت دیتا ہے، بڑا حوصلہ دیتا ہے، اس کے رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک اللہ پر توکل کرنا چاہیے میرے بھائی۔ ہمیں ہمیشہ اس احساس کو ہمیشہ اپنے دل میں زندہ رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ والے ہیں، اگر ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھو میرے بھائی، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، ایک ایسی جگہ جہاں کوئی فریاد نہیں سن سکتا، جہاں دنیا کا کوئی نیٹ ورک، کسی نیٹ ورک کی کوریج نہیں ہے، جہاں دنیا کا کمیونیکیشن کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یاد کرو مچھلی والے نبی کو، جب انہوں نے تاریکیوں میں پکارا تھا، رات کا اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، سمندر کے پانی کا اندھیرا تھا، تین اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا تھا، کہا تھا پروردگار تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے، تو پاک ہے میں ظالم ہوں۔ اللہ کہتا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، ہم نے حضرت یونس کو نجات دی، ان کو غم سے بچا لیا، ہم اسی طریقے سے اہل ایمان کو بھی بچا لیتے ہیں۔ تو اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں میرے بھائی۔ ایک اور چیز اسلام ہمیں بتاتا ہے، اگر غم سے بچنا ہے، ایمان اور نیک عمل کی زندگی اپنا لو، ایمان والے بن جاؤ اور نیک عمل کرنے آؤ کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں تو آپ کو دنیا سے نجات نہ ملے، دنیا کو آپ سے راحت نہ ملے، بلکہ آپ کو دنیا کے غموں سے راحت ملے۔ یہ ایک مومن کی زندگی کا ایک احساس ہوتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، اسلام غموں کے علاج کے تعلق سے ایک اور رہنمائی ہماری کرتا ہے۔ اگر ہم رنج و غم سے بچنا چاہتے ہیں، اس مالک کے سامنے فریاد کریں، اس کے سامنے شکوہ کریں جو شکوہ دور کر سکتا ہے۔ ارے ان کے سامنے سر جھکانا اور ان کے سامنے شکوہ کرنے کا کیا فائدہ جو ہماری طرح خود محتاج ہیں۔ اگر سر جھکانا ہے، فریاد کرنا، اس اللہ کے سامنے فریاد کریں جس کی شان یہ ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، اللہ کے فقیر اور اللہ کے محتاج ہو تم سب، اللہ اکیلا ہے جو غنی ہے، جو بے نیاز ہے۔ میرے بھائیو، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کی یاد میں رو رہے ہیں، بڑھاپا آ چکا ہے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے اور حضرت یعقوب کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اے یعقوب، آپ تو بیٹے کو یاد کر کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، آپ تو اپنے آپ کو ختم کر ڈالیں گے۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اے لوگو، اگر میں رو رہا ہوں، میری آنکھوں میں آنسو ہے، میں دنیا والوں کے سامنے نہیں رو رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے رو رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا رہا ہوں، اللہ میرے شکوے کو سنے گا۔ میرے بھائی، اگر آنسو بہانا ہے، اس اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو پریشانیوں میں ہماری فریاد کو سنتا ہے؟ اس اللہ کے سوا کون ہے میرے بھائی؟
अपने प्यारे नबी की उन दुआओं को याद कर लो जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबतों में पढ़ा करते थे। एक दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी वल अज्ज़ी वल कसली वल बुखली वल जुबनी व ज़लई दैनी व गलबतिर रिजाल। छोटी सी दुआ है, चंद अल्फाज हैं, मगर दरिया को कूजे में समेट दिया है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दुनिया के हर गम और दुनिया की हर निगेटिव चीज से अल्लाह की पनाह मांग ली। इस दुआ को याद कर लो मेरे भाई। एक और दुआ अल्लाह के नबी पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन व अस्लिह ली शानी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंता। परवरदिगार, मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार हूँ। आय अल्लाह, मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार हूँ। पलक झपकने भर भी मेरे नफ्स की तरफ मुझे न पलटाना। आय अल्लाह, मेरे सारे मामलात को दुरुस्त कर देना, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। ये दुआ है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक और दुआ पढ़ते थे, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। ये वो दुआएं हैं जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। गम और मुसीबत के लम्हात में हम इन दुआओं को पढ़ा करें मेरे भाई। एक मोमिन अल्लाह की तकदीर पर ईमान रखता है। एक मोमिन को पता होता है कि कायनात का पत्ता भी अल्लाह की मर्जी और मशीयत के बगैर नहीं हिलता है। जिंदगी में अगर गम और तकलीफ आई है, ये हमारी तकदीर का एक हिस्सा है। ये तकदीर पर ईमान, ये भी हमारे गमों को हल्का कर देता है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचाजाद भाई अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को, जिनकी उम्र 10 या 12 साल की थी, आपके साथ ऊँटनी के ऊपर सवार थे, उस 10-12 साल के बच्चे को अल्लाह के प्यारे नबी सिखाते हैं, वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमऊ अला अन यनफऊका बिशै। ऐ मेरे बच्चे, सारी दुनिया मिल करके अगर तुझे कोई फायदा पहुंचाना चाहे, ला यनफऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक, तो तुझे फायदा नहीं पहुंचा सकती सिवाय उतना जितना अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिख दिया है। और सारी दुनिया मिल करके तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे, नहीं बिगाड़ सकती, इल्ला मा कतबहु अल्लाहु अलैक, सिवाय उसके जो अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिख दिया है। रुफ़ियतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़, अल्लाह की तकदीर के कलम उठा लिए गए और अल्लाह की तकदीर के सहीफे सूख गए। तकदीर लिखी जा चुकी है, तकदीर में तब्दीली होने वाली नहीं है। ये तकदीर पर ईमान का एहसास भी एक मोमिन को बड़ा सपोर्ट देता है, बड़ी ताकत देता है, बड़ा हौसला देता है, उसके रंजो गम को दूर करता है। मेरे भाइयों, एक और चीज है, एक और चीज है जो हमें गमों से नजात देती है, और ये वो चीज है जिसको हम नमाज कहते हैं। आज हमारे यहाँ मस्जिद पर बड़ी बातें हो रही हैं, मस्जिदों की हिफाजत के लिए हम बड़े परेशान हैं, मगर याद रखो, मस्जिदों की आबादी, मस्जिदों को आबाद करना उनकी शानदार तामीर से नहीं है, बल्कि मस्जिदें आबाद होती हैं नमाजियों से। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह की मदद तलब करो। हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला, जब अल्लाह के प्यारे नबी के ऊपर कोई परेशानी आती थी, अल्लाह के प्यारे नबी नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। मेरे भाई, नमाज से इतना ताल्लुक मजबूत कर लो, जब आप टेंशन में हो तो आपका दिल पुकारे, मुझे मस्जिद में जाना चाहिए, मुझे अल्लाह के सामने सर झुकाना चाहिए। मेरे नबी की जिंदगी का मुताला करो मेरे भाई। प्यारे नबी की जिंदगी में कितनी तकलीफें आई, कितने गम आए। कभी नमाज पढ़ना भी आपके लिए दूभर किया गया, कभी अल्लाह की बारगाह में सजदा करना भी आपके लिए दूभर किया गया, और कभी आपको गालियां भी दी गई। अल्लाहु अकबर। वो नबी के जो रहमते कायनात थे, उस नबी को शायर कहा गया, पागल कहा गया, जादूगर कहा गया, कज़्ज़ाब कहा गया। उस नबी ने ये गालियां किसके लिए सही हैं मेरे भाई? उस नबी को, हमें तो बच्चों का गम है, हमें तो परिवार का गम है, हमें रोजी रोटी को गम है। मेरे नबी को क्या गम था? फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आथारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफा। ऐ नबी, आपको तो गम इस बात का है कि लोग जल्दी से ईमान ले आएं, लोग मोमिन बन जाएं, लोग अल्लाह के फरमा बरदार बंदे बन जाएं। ऐ नबी, ये गम तो आपको इस कदर लाहिक है कि कहीं आप अपनी जान न दे दें। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, हमारे नबी को इस बात का गम था, मगर कुरान में अल्लाह अपने नबी से क्या कहता है? वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सद्रुका बिमा यक़ूलून। ऐ मेरे हबीब, हम जानते हैं लोगों की बातों से आपका दिल दुखता है, लोगों की बातों से आपको तकलीफ होती है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन। तो ऐ मेरे नबी, आप अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए और सजदा करने वालों में से हो जाइए। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, और अपने रब की इबादत कीजिए यहाँ तक कि मौत आ जाए। मेरे भाई, नमाज आपको सुकून देगी,
نماز آپ کو سکون دے گی. اپنی زندگی کا پارٹ بنا لو نماز کو, اپنی زندگی کا لازم حصہ بنا لو. مرتے دم تک جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں نماز میرے بھائیوں ہم سب کے اوپر فرض ہے. اس لیے نماز کو بھی اپنی زندگی کے شیڈیول میں شامل کریں, اس کے بغیر ہمیں غموں سے نجات نہیں مل سکتی. ایک اور چیز ہے نوجوانوں کے لیے تھوڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, نکاح کے ذریعے بھی غم دور ہوتا ہے. بہت سارے نوجوان ہیں, عمر ہو چکی ہے شادی کی, بہت ساری لڑکیاں ہیں عمر ہو چکی ہے شادی کی, شادی نہیں کر رہے ہیں. کیوں صاحب؟ ابھی ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں صاحب ہم سنگل رہنا چاہتے ہیں, سنگل زندگی کا مزہ لینا چاہتے ہیں. ایک انسان جب شادی کی عمر کو پہنچ جائے اور وہ مزہ لینے کے لیے سنگل رہے, یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے میرے بھائی. شادی جہاں ایک طرف آپ کے کندھوں پر ذمہ داری لاتی ہے, وہیں نکاح اور شادی کا یہ بندھن آپ کو سکون بھی عطا فرماتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اے ایمان والو, اے لوگو, اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری بیویوں کو بنایا, تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. یہ سکون جو نکاح کے ذریعے حاصل ہوتا ہے, یاد رکھو وہ حرام رشتوں کے ذریعے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں زنا عام ہو رہا ہے. آج سیریلز کے ذریعے اور فلموں کے ذریعے اور ویب سیریز کے ذریعے معاشرے میں زنا کو عام کیا جا رہا ہے, اور بڑا ہلکا سے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے, صاحب فلاں لڑکا تو ریلیشن شپ میں ہے, فلاں تو فلاں کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے. اللہ کی قسم, اسلام کی نظر میں وہ رشتہ ہی نہیں ہے جو حرام بنیادوں پر قائم ہو. اسلام مزہ لینے کے لیے اور شہوت پوری کرنے کے لیے نکاح کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے, بلکہ جب نکاح کا حکم اللہ قرآن میں دیتا ہے, قرآن کے 5ویں پارے کے شروع میں, تو اللہ کہتا ہے محسنین غیر مصافحین. یہ نکاح اس لیے حکم دیا جا رہا ہے تاکہ تم اپنی بیوی کی ذمہ داری کو قبول کرو. تم نکاح کر رہے ہو, اس کی ذمہ داری کو قبول کرو. اسی لیے اسلام میں صرف شہوت پوری کرنے کے لیے نکاح نہیں ہے, بلکہ ایک دوسرے کی ذمہ داری کو پورا کرنے کا نام نکاح ہے. اسی لیے نکاح کا اعلان کرنے کا حکم ہے, نکاح پر ولیمہ کرنے کا حکم ہے. سیکرٹ طریقے سے, خفیہ طریقے سے ریلیشن شپ رکھنے کا نام نکاح نہیں ہے. نوجوانوں شادی کر لو, اپنی بچیوں کی, اپنے بچوں کی صحیح وقت پر شادی کر دو. اس سے بھی زندگی کی بہت ساری پرابلم سالو ہو جائیں گی, بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور جب بات نکاح کی آئی ہے تو اپنی ان بہنوں سے کہنا چاہوں گا جو آلریڈی شادی شدہ ہیں, جو آلریڈی میریڈ ہیں, جو کسی کے لائف پارٹنر بن چکی ہیں, کہ جب آپ کے ذریعے شریعت نے آپ کے شوہر کا سکون بنایا ہے آپ کو, تو آپ اسے وہ سکون عطا کریں. بعض خواتین کو دیکھا جاتا ہے ہر جلسے میں جاتی ہیں, ہر اجتماع میں شریک ہوتی ہیں, علماء کا درس بہت غور سے سنتی ہیں, مگر شوہروں کی نافرمان ہوتی ہیں, شوہر کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں کوتاہی کرتی ہیں, اور ان کو یہ لگتا ہے ہم تو بہت نماز پڑھتے ہیں, بہت تہجد پڑھتے ہیں. دینداری اس کا نام ہے. ایک شادی شدہ عورت کے لیے اس کے دین کا ایک بنیادی حصہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا کرے. اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے کسی کام سے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اذات زوج انت, کیا تو شادی شدہ ہے؟ کہتی ہاں اللہ کے نبی میں شادی شدہ ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ تو اپنے شوہر کے لیے کیسی ہے؟ کہتی ہے ما آلوہ الا خیرا, اے اللہ کے نبی میں اپنے شوہر کے ساتھ بھلائی کرتی ہوں, کوئی کمی نہیں کرتی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا فانظری اینما انت منہ فانما هو جنتک ونارک, اے خاتون اپنے شوہر کا خیال رکھ, تیرا شوہر ہی تیری جنت ہے, تیرا شوہر ہی تیری جہنم ہے. میری ماں اور بہنوں, ایک مسلمان عورت شادی کے بعد اس کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے اپنے شوہر کو سکون دینا. اسی لیے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای النساء خیر, کون سی عورت سب سے بہترین ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر, جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. معاف کرنا, آج ایکسٹرا میریٹل افیئر سماج میں بہت تیزی سے پنپ رہے ہیں, شادی شدہ لوگوں کے ناجائز تعلقات بہت تیزی سے پیدا ہو رہے ہیں. کہیں نہ کہیں اس کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شادی شدہ عورتیں اپنے شوہروں کے حقوق کا خیال نہیں کرتی ہیں, اپنے شوہروں کی جائز خواہشات کی تکمیل میں روڑا بنتی ہیں. یاد رکھو شادی کا اور نکاح کا یہ بندھن زندگی کو غم سے دور کرنے کے لیے اور زندگی میں سکون لانے کے لیے پیدا ہوتا ہے.